أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والذین اور وہ لوگ آتیناہم کہ دی ہم نے جن کو الکتاب کتاب یفرحون خوش ہوتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک تیری طرف ومن الاحزاب اور انہی کے گروہوں میں سے من ایسے بھی ہیں جو ینکرو انکار کرتے ہیں بعضہ اس کی بعض باتوں کا قل کہہ دیجئے انما بے شک عمر تو مجھ کو حکم دیا گیا انجے کہ عبد میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی ولا اشرکا اور شریک نہ ٹھہراؤں بھی اس کے ساتھ کسی کو الیہ اسی کی طرف ادعو میں دعوت دیتا ہوں و الیہ اور اسی کی طرف مآب میرا لوٹنا ہے۔ کفار کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تعلیم وہی ہے جو پچھلے انبیاء کی تعلیم تھی، تو پھر آخر ایسا کیوں ہے کہ جو لوگ پچھلے انبیاء کے پیروکار ہیں وہ آگے بڑھ کر کے اس کا استقبال کیوں نہیں کر رہے، اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے، انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اہل کتاب میں سے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید عظیم الشان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور جو کچھ قرآن میں اللہ نے نازل کیا اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ والذین آتیناہم وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دی الکتاب کتاب یفرحون خوش ہوتے ہیں بما اس کے اوپر انزل جو نازل کیا گیا الیک تیری طرف۔ تو اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے ایسے بھی ہیں جو حق پرست ہیں، حق گو ہیں، معتدل ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگ کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم کو سنا تو اس کو عین پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا پایا اور اس کے اوپر ایمان لے آئے اور قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن انہی یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو ضدی ہیں، جو متعصب ہیں، جو ہٹ درم ہیں، جنہوں نے حسد کی وجہ سے قرآن کا انکار کر دیا ہے، وگرنہ یہ اہل کتاب پہلے اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، وہ مبعوث ہوگا، ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، ان کے اوپر غالب آئیں گے۔ لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو میں اس وجہ سے اہل کتاب میں سے بہت ساروں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ یہ نبی ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا ہے۔ علماء نے ایک مطلب الکتاب سے قرآن مجید عظیم الشان کو بھی مراد لیا ہے، اور والذین آتیناہم الکتاب والذین آتیناہم سے مراد صحابہ کرام کو لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو سنا، اس کے اوپر ایمان لے آئے، قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ جو آیات نازل کرتا ہے اس کے اوپر ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ومن الاحزاب اور گروہوں میں سے بعض ایسے ہیں، اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں بعد اس کی باتوں کا، اور حقیقت بات تو یہی ہے
کہ عقیدتاً انسان ایک بات کا بھی، ایک آیت کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو جو باتیں قرآن کی، جو آیات ان کے نفسوں کے ساتھ ٹکرانے والی ہیں، جن کی وجہ سے ان کے نفس کی پرزد پڑتی ہے، اسی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیجئے یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیے۔ قل، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما بے شک امرت، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لوگوں یہ بات جان لو، سن لو کہ میں اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی بندگی، اطاعت و عبادت کروں گا جب پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے ہوں، اس وقت بھی میں خوشی کے ساتھ اللہ کی بندگی کروں گا۔ اور لوگوں یہ بات جان لو، سن لو کہ اگر پوری دنیا بھی قرآن کا انکار کرنے والی ہو جائے تو ان کے پیچھے میں بھی انکار کرنے والا نہیں ہوں گا، بلکہ میں اس کے باوجود اللہ کی اطاعت کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ کوئی اس راستے کے اندر میرا ساتھ دے یا نہ دے، میری پوزیشن بالکل واضح ہے، میں نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اسی کی میں نے بندگی کرنی ہے۔ یہ جو لفظ ہے اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، عبادت کا لفظ عبد یعبدو سے ہے، جس کے علماء نے 3 مطلب بیان کیے ہیں: اطاعت و فرمانبرداری، بندگی اور غلامی، اور پوجا و پاٹ۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر محض اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہم اسی وقت عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو سکتے ہیں جب ان 3 معانی کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پہلا مطلب پوجا و پاٹ، کہ ہم نے اللہ ہی کی پوجا و پاٹ کرنی، اللہ ہی کی پرستش کرنی ہے۔ اللہ کی پوجا پاٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسی کے آگے رکوع کرنا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دینی ہے، اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے، اسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جاننا ہے، اسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اسی کو حاجت روا سمجھنا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھنا ہے، اسی کو قانون ساز سمجھنا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم روپے پیسوں کے بندے و غلام نہیں ہیں، دنیاوی نظاموں کے، انسانوں کے بندے و غلام نہیں ہیں، چادر کے درہم و دینار کے بندے و غلام نہیں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے بندے و غلام ہیں۔ اور غلام 24 گھنٹوں کے اندر 1 منٹ بھی آقا کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت میرے آرام کے اندر کیوں خلل ڈال دیا، اس وقت کیوں مجھے حکم دے دیا۔ رات کے 1 بجے بھی آقا غلام کو حکم دے دے تو اس کو اعتراض کا حق نہیں بنتا۔ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی و غلامی ساری زندگی اور دن کے اندر 24 گھنٹے کرنی ہے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ پوری زندگی کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے 5 منٹ بھی ایسے نہیں دیے گئے کہ جس کے اندر ہمارے لیے آزادی ہو کہ 24 گھنٹوں کے اندر 5 منٹ مرضی ذرا چلا سکتے ہو۔ پوری زندگی کے اندر 10 منٹ تمہارے پاس فری ہیں، ذرا مرضی کر سکتے ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس عالم کے اندر موت آئے کہ تم حالت اسلام کے اوپر، حالت فرمانبرداری کے اوپر ہو۔ تو گویا کہ لمحہ لمحہ 24 گھنٹے کے اندر ایک سیکنڈ، پوری زندگی کے اندر ایک لمحہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے۔ زندگی کے اندر کوئی 5-10 منٹ فری نہیں ہے کہ اس کے اندر تھوڑے سے مزے کرنا چاہو دنیاوی تو کر لو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ ہم نے اللہ کی اطاعت کے اندر رہنا ہے۔ چونکہ ہم بندے و غلام ہیں تو ایک منٹ جو اللہ کی طرف سے حکم متوجہ ہوگا اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے۔ یقین سے مراد یہ ہے کہ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، تو موت تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی، اطاعت کرنی ہے۔ اور عبادہ یعبدو، اس کے تیسرے معنی علماء نے بتلائے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری، کہ ہم جس طرح ذکر کرتے ہیں اللہ ہی کا، اسی کے آگے رکوع کرتے ہیں، اسی کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ ہی کی اطاعت بھی کریں، اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں۔ صحابہ کرام جس معاشرے کے اندر رہتے تھے، روس کے قانون کے مطابق، انگریزوں کے قانون کے مطابق وہ اپنا نظام نہیں چلایا کرتے تھے، ان کے وطن کا نظام قرآن و سنت کے مطابق چلتا تھا۔ تو ہم نے بھی اگر اللہ کی جامع اطاعت کرنی ہے، مکمل اطاعت کرنی ہے، تو پھر ضروری ہوگا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کا نظام بھی اسلامی نظام ہو، اسی صورت کے اندر اللہ کی کامل بندگی ہم کر سکیں گے۔ ولا اشرک بھی، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، الیہ ادعو، اسی کی طرح میں دعوت دیتا ہوں۔
اللہ رب العالمین کی طرف میں لوگوں کو پکارتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو بھی رات کو بھی ہم وقت لوگوں کو اللہ رب العالمین ہی کی طرف دعوت دی ہے۔ اب ہمارے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوگوں کو پکاریں، اور اللہ کی طرف پکارنے سے، اللہ کی طرف دعوت دینے سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف دعوت دیں۔ جس وقت ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیں گے تو خود بخود لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے شمار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فرمایا تھا کہ لوگوں کیا اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وہاں پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ تو یہ دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، قرآن و سنت کی تبلیغ کو ہم نے عام کرنا ہے، قرآن و سنت کے پیغام کو ہم نے عام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس سے مفہوم یہ ہے لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو دعوت دیں گے، ہماری دعوت کی وجہ سے کوئی آدمی نیکی کو اختیار کر لے گا تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور اس کے اجر و ثواب کے اندر کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِلَيْهِ مَآبٌ، اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل ایمان وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیات اس کو سیکھنے پر، اس کی پر عمل کرنے پر ان کو خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو آج کے درس کے اندر ہم نے سیکھی وہ یہ کہ ساری دنیا اللہ کی عبادت کرے گی تب بھی ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ساری دنیا اگر اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتی ہے تب بھی ہم نے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے۔ حق راستہ ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، ہم نے قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے اور لوگوں کو بتلانا ہے کہ قرآن اور سنت کے اوپر اس طرح ہم عمل کریں گے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا تھا۔ اور آخری بات الیہ مآب، قرآن کا صفحہ صفحہ میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ لوگوں ایک دن تم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، لوگوں ایک دن قیامت نے آنا ہے، لوگوں قیامت کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ جلائے گا، اٹھائے گا، محشر میں حاضر کرے گا۔ ایک دن ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے۔ اچھے اعمال ہوئے تو بہترین جنت کی زندگی ہوگی، اور جن لوگوں کے برے اعمال ہوئے تو دوزخ کی صورت کے اندر برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور پھر اس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والذین، اور وہ لوگ آتیناہم کے دی ہم نے جن کو الکتاب کتاب یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں بما اس کی پر جو انزل نازل کیا گیا الیک تیری طرف، ومن الاحزاب، اور انہی کے گروہوں میں سے من ایسے بھی ہیں جو ینکر و انکار کرتے ہیں بعد اس کے بعد اسے کہا قل کہہ دیجئے انما بے شک عمر تو مجھے حکم دیا گیا انجے کہ اعبدا میں عبادت کروں اللہ کی ولا اشرکا، اور شریک نہ ٹھہراؤں کسی کو بھی اس کے ساتھ، الیہ اسی کی طرف ادعو میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، والیہ اور اسی کی طرف مآب میرا لوٹنا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔